السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے ہمارا ڈے 6 اور ہم سورۃ الفاتحہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکلوں میں بھی الحمدللہ علی کل حال فرماتے تھے۔ سب سے پہلی عبادت جو ہمیں قرآن میں بتائی گئی ہے نا، وہ حمد ہے۔ ہم الحمدللہ لی جو ہے، ہم اس کو دو معنوں میں آپ لیں۔ لیٹرز کے بھی معنی ہوتے ہیں عربک میں۔ لی کے دو معنی ہیں۔ لام، لام استحقاق، حق جس سے نکلا ہے، یعنی للہ لی ہے۔ اللہ کے معنی وہ اس کا حق ہے۔ الحمد جو ہے نا، وہ اس کا حق ہے۔ اور خاص کرنے کے لیے بھی معنی اس کا آتا ہے، خاص اسی کے لیے، صرف اسی کے لیے تمام تعریفیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد کیوں کی جائے؟ کیونکہ وہ اس کے لائق ہے، وہ خوبیوں کا مالک ہے۔ چاہے کوئی حمد کرے یا نہ کرے، اس کی ذات میں اتنی خوبیاں ہیں اور کمال درجے کی پرفیکشن کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ۔ مثال، کسی کی خوبی ہے، وہ رحم دل ہے۔ اب رحم دل تو ہے، پر اتنی بھی نہیں کہ کوئی اس کو تھپڑ مار دے، تو وہ رحم دل ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ تمام خوبیاں جو ہے اس میں ہیں۔ الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ ہر قسم کے کمال کا اکیلا مالک ہے، مستحق ہے، اکیلا۔ جب آپ اللہ کی اسماء صفات میں سے کسی بھی اسم کو لے کر تقسیم کر دیں تو آپ اس کی حمد کی تقسیم کر دیں گے۔ پھر مت کہے الحمد، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ یہ کلمہ شرک کی جڑ کاٹ دینے والا کلمہ ہے۔ کوئی انسانوں میں سے آپ کی خدمت کر رہا ہے، کوئی آپ کا بھلا کر رہا ہے، کوئی رشتے میں محبت، شفقت، کوئی مدد مل رہی ہے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ اگر آپ کسی کو سپر نیچرل دنیا سے جا چکا ہے، پھر بھی آپ کی مدد کر رہا ہے، کوئی درگاہ ہے، وہاں سے بھی ہماری مدد ہوتی ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے لیکن وہ وہاں سے ہماری مدد کرنے کے لیے آ جاتا ہے اور ہمارے کام کر جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف کو تقسیم کرنا ہے۔ یہیں سے پھر شرک آ جاتا ہے۔ شرک اور شکر کے اندر تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ جہاں پہ شکر ہوگا، شرک ختم ہو جائے گا، اور جہاں پہ شرک ہے وہاں شکر ختم ہو جائے گا۔ دوسرا اب ہم اللہ کا نام دیکھتے ہیں۔ یہ نام وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کا نام پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن اپنے نام سے کروایا۔ یہ نام ہے اللہ کی ذات کا، جو ہر زمانے میں، ہر دور میں موجود ہے۔ اس کی کوئی ابتدا نہیں اور کوئی انتہا نہیں۔ الحمدللہ۔ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہوگا، اور اپنی ساری صفات کے ساتھ ہوگا۔ یہ نہیں کہ بعد میں کوئی خوبی ملی، بعد میں اس کو کوئی کمال ملا، نہیں۔ جب سے اس کی ذات ہے، تب سے اس کے کمالات بھی ہیں، اس کے لیے خوبیاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، یہ نام کا معنی کیا ہے؟ اللہ عوارف المعروف۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو اتنا پسند کیا، اس کو قبول کر کے مجھے خیر کا کثیر دے دی۔ تمام ناموں میں سب سے بڑا نام، تمام عالم میں سب سے بڑا عالم۔ اللہ کا جو لفظ ہے، بعض کہتے ہیں یہ ڈرائیوڈ ہے۔ حیران ہونا، دنگ رہ جانا، کیا مطلب ہوا؟ کہ ساری مخلوق دنگ رہ گئی ہے۔ دنگ ہے کس چیز کے اوپر حیران ہے؟ کہ وہ ذات کو پہچاننے سے قاصر ہے۔ ممکن ہی نہیں اس کے لیے کہ وہ اس کے بارے میں جانے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے۔ اس کے لیے ڈیسپریٹ ہونا،
کسی کی طرف دوڑنا، جب انسان کو کوئی ضرورت ہو، اس کو اس کے سوا کوئی نظر نہ آئے، اس کو لگے یہی ہے، اسی کے پاس جاؤں گا تو مجھے پناہ ملے گی، وہ ذات اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے جس سے اللہ بنا ہے۔ جیسے عرب میں کہا کرتے تھے کہ جب بچہ اپنی ماں سے جدا ہوا، خاص طور سے گائے کے بچے کے لیے کہتے تھے کہ اس کو کہیں باندھا ہوا ہے، تو جب اس کو کھولتے تو کیسے لپکتا اپنی ماں کی طرف، تو اس کو وہ کہتے تھے۔ یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ اللہ وہ ذات ہے جس کا کوئی محتاج نہیں، اپنی مشکل میں، اپنے حالات میں، اپنی ضرورت میں، اپنی زندگی میں جس کی ضرورت ہر ایک کو ہے، دوڑتے اس کی طرف، اور دیکھ کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، دیکھے باقی دنیا جس کو بھی پوچھتی ہے اسے دیکھا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو چھپی ہوئی ہے۔ اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ محبت، عشق، بہت زیادہ شدید محبت کہتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتی ہے۔ اللہ کے معنی وہ معبود جس کی طرف سب دوڑتے ہیں، بے چین ہوتے دوڑتے ہیں، شدید محبت ہو، جو بلند ذات ہو۔ اللہ یہ اس کا ذاتی نام ہے اور سارے صفاتی نام ہیں۔ مسنون دعائیں جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہم سے اسٹارٹ ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ، یا کی جگہ میم آ گئی، رب، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے بعد اپنی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے بہت رحم کرنے والا، بلکہ جو رب ہے۔ اللہ کون؟ جو پہلا تعارف اللہ تعالیٰ نے اپنا کرایا، اس کی پہچان کس سے اس کو پہچانو گے؟ وہ رب العالمین ہے۔ دوسرا وہ الرحمن ہے۔ تیسرا وہ الرحیم ہے۔ چوتھا وہ مالک یوم الدین ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے 4 اپنے صفات کے ساتھ تعریف یہاں پہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ کو اگر جاننا ہے تو کون ہے اللہ، ایک نام سے نہیں سمجھ آتی۔ تم یہ دیکھو اللہ رب ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو پہلی وحی آئی تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کس سے کرائی؟ رب ہونے سے اپنے، کہ وہ رب ہے۔ تو اس کا مطلب رب تو کوئی اہم ہی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شروع ہونے سے بھی پہلے اپنا تعارف اسی سے کرایا، اور وہ بھی سارے جہانوں کا رب ہے۔ عالمین، آل کیا ہے؟ تمام، جیسے الحمدللہ میں تھا تمام تعریف اور حمد، تمام جہانوں کا یہ نام عالمین اللہ تعالیٰ کا، اس میں بہت سارے معنی ہیں، اور یہ یاد رکھے یہ سارے الفاظ ڈرائیوڈ ہوتے ہیں کسی روٹ سے۔ رب اس کا روٹ، 5 معنی ہیں اس کے اندر، اس رب میں۔ پہلا ہے المالک، دوسرا ہے السید، تیسرا ہے المنی، چوتھا ہے المربی، اور پانچواں ہے القیوم۔ اب فرسٹ دیکھتے ہیں المالک، یعنی وہ مالک ہے، اونر ہے، وہ مالک ہے سارے جہانوں کا، اور صرف مالک ہی نہیں ہے، السید بھی ہے۔ سیکنڈ ہے السید کا معنی کیا؟ جب کوئی کسی کے اوپر اختیار رکھتا ہے، اتھارٹی رکھتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں السید۔ حکمران کے لیے بھی آتا ہے، یعنی وہ صرف مالک نہیں ہے، پوری مکمل اتھارٹی بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کہ انسان کسی چیز کا مالک ہوتا ہے لیکن اس کو پوری اتھارٹی حاصل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ ایک جگہ زمین لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ اس زمین کی مالک ہوں، میں اس زمین کی مالک ہوں، لیکن آپ پوری اتھارٹی نہیں رکھتے، کیونکہ کمرشل زمین ہے، اب آپ وہاں گھر نہیں بنا سکتے، آپ کو وہاں پہ کنسٹرکشن کرنی ہوتی ہے، آپ وہاں کچرا نہیں پھینک سکتے، ان کے رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں، چاہیے
چاہے یہ زمین آپ کی ہے لیکن پھر بھی آپ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ السید ہے، مکمل طور پر مالک ہے، پورا اختیار رکھتا ہے، جو چاہے کرے، اس کو رول اور ریگولیشن نہیں، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا۔ اب سوچ لیں رب یعنی۔ تیسرا ہے منی، نعمتیں دینے والا، تحفے دینے والا، نہیں کہ انسان ڈیزرو کرتا تو اس کو دیتا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ کیا وہ رب مسلمین لکھا ہوا ہے، رب معانین لکھا ہوا ہے؟ نہیں، عالمین، عالموں میں کیا لکھا ہے؟ مومن بھی ہے۔ جو بھی نعمتیں جس کو بھی مل رہی ہیں، کوئی بھی نعمتیں، وہ سراسر اس کا انعام ہی نہیں، انعام ہی ہیں، اس کا فضل ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو یہ ملنی ہی چاہیے، تو وہ منی ہے۔ اور چوتھا ہے المربی، کا معنی کیا؟ ترتیب کرنے والا، نچوڑ کرنے والا، اتنا اسٹیپ بائی اسٹیپ خیال کرتا ہے، پالنے والا۔ جیسے ایک بیج ڈال دی اور کسان کسان نے اس کو پانی دیتا ہے، اور جب وہ اگتا ہے تو اس کی نشو و نما کرتا ہے، تب وہ تناوار درخت بنتا ہے۔ ترتیب کا معنی بھی اسی کے اندر ہے، وہ بنا کر چھوڑ نہیں دیتا، انسان کو ترتیب بھی کراتا ہے، اس کو پروان بھی چڑھاتا ہے۔ بعض دفعہ ہم کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں، ہم اس پہ اختیار بھی رکھتے ہیں، ہم اس کی کیئر نہیں کرتے۔ مثلا آپ کا ایک گارڈن، باغیچہ ہے، آپ اس کے اندر اختیار بھی رکھتے ہیں، مالک بھی آپ ہے، لیکن اب آپ نے چھوڑ دیا ہے، کیئر ہی نہیں کر رہے پودے کا، کیا حال ہوا؟ سوکھ گیا۔ المربی ہے، وہ کیئر ٹیکر ہے۔ اور ففتھ ہے القیوم، قائم رکھنے والا، چلانے والا، کارخانے، قدرت کو وہ چلا رہا ہے۔ کسی کا کوئی کارخانہ ہے، اس کو وہ چھوڑ کے مشین سب لگی ہوئی ہے، چلا ہی نہیں رہا۔ آپ کی گاڑی ہے، آپ اس کے مالک ہے، آپ کے پاس سب اختیار بھی ہے، آپ اس کی مینٹیننس کرتے ہی نہیں تو خراب ہو جائے گی۔ یہ جانوں کو مینٹین کرتا ہے، پیدا تو کیا ہے اس نے ساری، لیکن یہ نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا۔ جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اس کے رام نے پیدا کیا اور چھوڑ دیا، اس کو پرواہ نہیں، جو ہوتا رہے۔ ایسا نہیں، نعوذ باللہ، وہ مینٹین بھی کر رہا ہے اس کو۔ انسان کو ایک پیدا ہونا ہی بات نہیں ہے، ساری زندگی اس کی ضرورت ہے، اور وہ اس کی ضرورت کو کوئی اس کو قائم رکھ کے اس کو چلائے، اس کی زندگی کو چلاتا رکھ کے۔ ضرورت ہے نا اس کی، سانس بھی چل رہی ہو، دل بھی دھڑکتا ہو، اس کا معدہ بھی کام کرتا ہو، اور اس کو آکسیجن کا انتظام بھی ہو، ہوا کے اندر اس کے لنگز کام کر رہے ہوں، کھانا پینا ہونا، ہوا کا صحیح پریشر پہ ساری چیزیں اس کو پرووائڈ کرنا، تاکہ اس کی ہستی قائم رہ سکے۔ یہ صرف میرے اور آپ کے لیے کر رہا، ساری دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے، ان کی زندگی چلا رہا ہے۔ زندگی کو چلانے والا اگر وہ نہ چلائے تو زندگی کسی کی بھی نہیں چل سکتی، کوئی سروائیو کر ہی نہیں سکتا۔ اس سے پتا چلا دل دھڑکتا ہے تو اس کے اذن سے، ایسے نہیں کہ پہلے دن اس کے دھڑکا دیا اب چھوڑ دو، اب خود ہی دھڑکتا رہے۔ ہر دفعہ اس کی اجازت سے دھڑکتا ہے، جس دن اس کی اجازت نہ ہو تو دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ چاہے انسان کتنا ہی صحت مند، ہیلدی ہو، اپنے آپ کو سمجھے، ایک سانس سے دوسری سانس کا آنا اس کی اذن سے ہے۔ جس دن وہ اذن نہ دے گا، سانس رک جائے گی، تو وہ چلا رہا ہے انسان کی لائف، زندگی کو۔ یہ اس کا ہی کام ہے۔ رب ہونے کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ میرا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا رشتہ جو ہے، کیا ہے؟ وہ رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں،
اور رب میں خالق کا معنی بھی آتا ہے۔ الحمدللہ، تو یہاں تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔